بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضرات ذی وقار، یقین محکم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ لفظ ہے جو محض ایک لفظ ہی نہیں بلکہ اپنے اندر ایسا بے پایاں قسم کا معنی و مفہوم رکھتا ہے جس کو اگر سمجھا جائے تو آج بھی ملت اگر اس کو اپنا لے تو کتنے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، کتنی پریشانیوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ آج ہم میں بہت ساری چیزوں کی جہاں کمی ہے وہاں پر یقین محکم کی ہی کمی ہمارے اندر بے شمار قسم کی برائیاں اور بے شمار قسم کے تجسسات لانے کا باعث بنتی ہے۔ یقین محکم کی دولت اگر میسر آ جائے تو یہ وہ دولت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پہنچانے کے بعد پھر وہ نار نہیں رہتی بلکہ گلزار بن جایا کرتی ہے۔ یہ وہ یقین محکم ہی تو ہے جو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو صفا و مروہ کے چکر لگانے کے بعد پھر وہ محض چکر ہی نہیں بچتے بلکہ اللہ کریم اس میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ یقین محکم ہی تو تھا جو میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنایا اور آپ کے رفقا نے بھی اپنایا۔ پھر وہ یقین محکم یوں ثابت ہوا کہ آپ کٹ نہیں گئے، جھک نہیں گئے بلکہ سید الشہداء کے اعلیٰ لقب پہ فائز ہوئے، اس منصب پہ آپ کو فائز کر دیا گیا۔ یہ وہ یقین محکم اگر میسر آ جائے تو اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک قلعے پہ حملہ کیا۔ جب قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا تو ایک پادری آیا، آ کے کہنے لگا جناب آپ ہمارے قلعے کو چھوڑ دیں، دوسرے قلعوں کی جانب بڑھیں، اگر وہ آپ نے فتح کر لیے تو پھر ہمارے قلعے کو بھی آپ فتح کر لینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے میں آپ کے قلعے کو فتح کروں گا پھر دیگر قلعوں کی جانب میرا رخ ہوگا۔ وہ کہنے لگا اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو پھر میں یہ زہر پی لوں گا اور میں خودکشی کروں گا، لیکن میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تیری موت ممکن نہیں ہے، اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی نہیں ہے تو یہ زہر تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ زہر اور موت نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہنے لگا کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس زہر سے موت نہیں آئے گی تو آپ یہ زہر پی لیں، میں دیکھتا ہوں کہ موت آتی ہے یا نہیں آتی۔ آپ نے وہ زہر لیا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر اس کا گھونٹ بھر لیا، پی لیا۔ وہ پادری دیکھنے لگا کہ آپ بے ہوش ہونا تو دور کی بات، آپ کے غشی طاری ہونا تو بڑے دور کی بات، آپ پہ موت آنا تو بڑی دور کی بات، آپ کو چھوٹا سا پسینے کی ایک چھوٹی سی بوند آئی، اس کے بعد آپ اسی حالت میں واپس لوٹ آئے۔ وہ پادری اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں ایک ایسی قوم کے لیڈر سے مل کے آیا ہوں کہ جو قوم مرنا نہیں جانتی، مارنا ہی جانتی ہے، ان پہ تو زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ جو زہر آج خالد بن ولید نے پیا ہے اس اکیلے نے پی لیا، اگر ہماری پوری قوم بھی پی لے وہ فوت ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ان کا نام مٹ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ قلعہ ان کے حوالے کر دو۔ وہ قلعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی قوم کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں اللہ کریم نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہی ہے وہ رخت سفر میر کارواں کے لیے جو یقین محکم کی صورت میں اللہ کریم نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ کریم اس پہ عمل کی اور یقین محکم کی دولت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔